آج افواہیں اڑائی جا رہی ہیں، شر پھیلایا جا رہا ہے، بدظن کیا جا رہا ہے کہ ہماری فوج کچھ نہیں کر رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز محترم بھائی دوستو، آج کل ہمارا اور بھارت کا جنگ کا تنازع چل رہا ہے، جنگی صورتحال بنی ہوئی ہے اور بہت سارے لوگ مختلف طریقوں کے ساتھ آوازیں کس رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں فوج کے متعلق، اور جو فوج کے ساتھ ان کے معاون ہیں ان کے متعلق باتیں کی جا رہی ہیں۔ میرے عزیز محترم بھائی دوستو، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جنگ کے دوران اگر لوگ اپنی فوج کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو یہ غدار لوگ ہیں جو اپنی فوج کے اوپر تانے کس رہے ہیں، فوج کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، فوج کی خامیوں کو لوگوں کے سامنے لا رہے ہیں۔ میرے عزیز محترم بھائیو دوستو، یہ فوج ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے اور یہ فوج ہمارا تحفظ ہے۔ اگر ہم اس فوج کے ساتھ اپنی محبت کو، اپنی مدد کو شامل حال نہیں رکھیں گے تو ہم سے زیادہ ناکام لوگ کوئی نہیں ہوں گے اس دنیا میں، کیونکہ اگر ہم ان کے مددگار بنیں گے تو اللہ بھی راضی ہوگا، اس کا رسول بھی راضی ہوگا، کیونکہ یہ لوگ جو اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں یہ اس وطن کی وجہ سے ہے، اس وطن کو بچانے کے لیے ہے، اس وطن کی محبت کے لیے ہے کہ ہمیں اپنے ملک پاکستان سے پیار ہے، اور پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اوپر رکھی گئی ہے۔ 57 ملک ہیں دنیا کے اندر مسلمانوں کے، کسی ملک کی بنیاد بھی کلمے کی بنیاد نہیں ہے، لیکن اس ملک کی بنیاد کلمے کی بنیاد پہ رکھی گئی ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ میرے عزیز محترم بھائی دوستو، آج افواہیں اڑائی جا رہی ہیں، شر پھیلایا جا رہا ہے، بدظن کیا جا رہا ہے کہ ہماری فوج کچھ نہیں کر رہی۔ حالانکہ میرے عزیز محترم بھائی دوستو، اگر دیکھا جائے تو فوج ہمارے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہی ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی اس ملک میں امن سے رہ سکیں، اس ملک میں مساجد کے اندر اذانوں کی آوازیں بلند ہوتی رہیں، لوگ نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں جاتے رہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ مسلمان کبھی بھی موت سے ڈر کے بھاگتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ آپ اس پورے دورانیے میں دیکھیے، سوشل میڈیا کا دور ہے، طرح طرح کی ویڈیو آتی ہیں، آپ دیکھیے گا کوئی بھی بندہ مسلمان وہ آپ کو بھاگتا ہوا نظر نہیں آئے گا، کیونکہ اس کے اندر ایمان کی طاقت ہے، اس کے اندر کلمے کی طاقت ہے، اس کے اندر ایمانی جذبہ ہے۔ وہ سینے پہ گولی کھاتا کھاتا مر جائے گا، پیٹھ پہ کھا کے کبھی مسلمان نہیں مرے گا۔ اور کافر کو دیکھنا، اور سوشل میڈیا میں یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، کافر بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کافر دوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، پیٹھ پہ گولیاں لگ رہی ہیں، مر رہے ہیں اور جہنم میں جا رہے ہیں۔ تو میرے عزیز محترم بھائی دوستو، ہم فوج کے ساتھ
شانہ بشانہ کھڑے ہوں۔ آج وقت ہے ہم اپنے غیرت ایمانی کا ثبوت دیں، ہم اپنے ملک کی حفاظت کرنے والے بن جائیں۔ میرے عزیز محترم بھائیو دوستو، یہ لوگ جو لڑنے والے ہیں یہ ہمارے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں، لیکن ہم ان کے اوپر ہی باتیں کرنے سے باز نہیں آتے ہیں۔ تو اس لیے اگر مدد کر سکتے ہیں زبان کے ذریعے کریں، ہاتھوں کے ذریعے کریں، جس طریقے سے بھی ہم مدد کر سکتے ہیں ہم اپنی قوم کی، اپنی فوج کی اور فوج کے جو عہدہ داران ہیں ان کی مدد کریں۔ لیکن اگر ہم نہیں مدد کر سکتے، کم از کم ہمارے دلوں کے اندر فوج کی عزت ہو، فوج کی قدر ہو، فوج کی محبت ہو، اور ابھی ان کو پتہ چل جائے گا ایمان والے کون ہوتے ہیں۔ ان لوگوں نے ایمان والوں کو چھیڑا ہے، ایمان والوں کو، اور ایمان کو جو ہے وہ دکھائیں گے یہ لوگ کہ ہمارا ایمان کس درجے کا ہے، ہم کس درجے کی اپنی زندگی کو ہم اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال کے، اور ہم حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا تحفظ کرنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمے کا تحفظ کرنے والے ہیں، اللہ کے دین کا تحفظ کرنے والے ہیں۔ میرے عزیز محترم بھائی دوستو، آج جو ملک پاکستان کی حفاظت کرے گا وہ ایسا ہی ہے جیسے حضور کے دین کی حفاظت کرنے والا، حضور کے لائے ہوئے طریقوں کی حفاظت کرنے والا، مساجد کی حفاظت کرنے والا، مدارس کی حفاظت کرنے والا، ہر چیز کی جو دین سے جڑی ہوئی ہے اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک مجھے آپ کو سمجھ نصیب فرمائے، اور فوج کی جس طرح قدر کرنی چاہیے اللہ ہمیں قدر نصیب فرمائے۔